وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمين والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. ایک رات ہے لیلۃ القدر کی رات، اس پر اتفاق ہے کہ وہ رمضان شریف کی راتوں میں ایک رات ہے. اس کا مسئلہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس مہینے رمضان کے مہینے میں ایک ایسی رات ہے جو ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے افضل ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلاش میں پہلی رمضان سے اعتکاف فرمایا اور کچھ صحابہ بھی بیٹھ گئے. اور جب پہلے 10 دن گزرے تو جبرائیل نے آ کر کہا یا رسول اللہ جس رات کو آپ تلاش کر رہے ہیں وہ آگے ہے. تو آپ نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ اگلے 10 دن کا اعتکاف کر لو. پھر جب 20 دن ہو گئے تو جبرائیل نے آ کر کہا یا رسول اللہ جس رات کی تلاش میں آپ ہیں وہ اور آگے ہے. تو آپ نے اگلے 10 دنوں کا اعتکاف فرمایا. وہ رات آپ کو دکھلائی گئی. اعتکاف جیسے ختم ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی تھی کہ میں لوگوں کو بتلاؤں. مسجد کے صحن میں 2 بندے لڑ رہے تھے تو ان کے درمیان میں آپ فیصلہ کرنے لگے. تو وہ تعین جو رات کا تھا وہ اللہ پاک نے حضور کے مزاج مبارک سے اٹھا لیا، یعنی بھئی کون سی رات تھی. تو آپ نے کہا تمہارے لڑنے کی وجہ سے وہ میری رات ذہن سے نکل گئی، لیکن اتنی ہے کہ وہ رمضان شریف کی طاق راتوں میں ہے. 21 کو، 23 کو، 25، 27، 29 ان میں کوئی رات ہے، اس میں تلاش کیا کرو. اور اس رات کے بارے میں ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہاں ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اس کو کہتے ہیں برکت والی رات. اور اس کے بارے میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کافی صحابہ نے روایت کی ہے کہ یہ جو برکت والی رات ہے یہ 15 شعبان والی رات ہے. اس میں 1-2 باتیں ہیں میں ذکر کرتا ہوں. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اس کا معنی ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو نازل فرمایا برکت والی رات میں. اور وہاں ہے کہ ہم نے قرآن کو اتارا لیلۃ القدر کی رات میں. اس پر علماء نے یوں بیان فرمایا ہے کہ 15 شعبان کی رات کو اللہ تعالی نے اپنے کلام مقدس کو لوح محفوظ سے اٹھا کر آسمان دنیا سے پہلے آسمان پر رکھ دیا. اور وہ رمضان شریف والی رات میں آسمان سے اٹھا کر اللہ پاک نے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نزول فرمایا. اب اس کا معنی ہے کہ پہلے آسمان سے حضور کے قلب مبارک تک اترنا، اور اس میں کہتے ہیں کہ لوح محفوظ سے اٹھا کر پہلے آسمان پر لے آنا.
اس کے اندر کوئی خاص فضائل یا خاص اعمال ذکر نہیں ہے، جو ہیں وہ میں کر دیتا ہوں، کیونکہ آج کل کے جو لوگ ہیں نا، ان لوگوں نے اپنی طرف سے بہت کچھ گھڑ لیا ہے۔ اب اس میں ایک بات کو صحیح کرنا اگر بڑھ کر نکل جائے تو بھی وبال ہے۔ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ بات کرے اور وہ میرا نام لے، تو حضور نے یوں فرمایا ہے، اور میں نے نہ کہا ہو اس کام کو، تو چاہیے اس بندے کو فَلْيَقَعْدَهُ مِنَ النَّارِ کہ وہ اپنا گھر آگ میں تلاش کرے، جہنم میں تلاش کرے۔ یعنی اس کا معنی ہے کہ حضور کا فرمان نہیں اور ہم یہ کہیں کہ یہ فرمان حضور کا ہے، تو اس لیے عذاب ہے، کیونکہ جس کو ہم سنا رہے ہیں وہ میری زبان پر اعتماد نہیں کرے گا، وہ کرے گا حضور کے نام پر اعتماد کہ یہ بات آپ کی ہے، اب وہ ہو غلط، تو اس لیے وبال کا خطرہ ہے۔ اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جناب بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، بات کرنے کے دو طریقے ہیں، دونوں حدیثوں میں ذکر ہے۔ فرمایا میرے گھر رات کو آنے کی حضور کی باری تھی، ایک تو لفظ یہ ہے کہ میرے دروازے تک آ کر واپس چلے گئے عشاء کے بعد، اور دوسری روایت میں ہے کہ میرے پاس سوئے ہوئے تھے اور اٹھ کر چلے گئے۔ پہلی ہے کہ میں آپ کے پیچھے اٹھ کر گئی اور میرے وہم میں یہ آیا کہ باری میری ہے، کسی اور بیوی کے گھر نہ گئے ہوں، یا یہ ہے کہ آئے اور واپس چلے گئے کہیں میرے اوپر ناراض نہ ہوں، تو پیچھے چل پڑی میں، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو روضہ مبارک ہے یہی بی بی عائشہ کا گھر تھا، اور جنت البقیع قبرستان قریب ہے۔ کہتی ہے میں پیچھے پیچھے جو آئی، حضور قبرستان میں کھڑے ہو کر رفع یدیہ یعنی وہ ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے تھے، اور آپ اتنی روئے اور اتنی آواز آپ کی آ رہی تھی، میں چپ کر کے سنتی رہی، اور جب آپ دعا ختم کرنے کے الفاظ پر پہنچے، جیسے ہم کہتے ہیں نا سبحان ربک رب العزت یا صلی اللہ علیہ وسلم یا لا الہ الا اللہ، دعا کو ختم کرنے پر ہر آدمی سمجھتا ہے کہ اب دعا ختم ہو رہی ہے، تو میں وہاں سے دوڑی، میں اپنی چارپائی پر پہنچی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے، تو آپ کی عادت مبارک تھی کہ میری چھاتی پر ہاتھ رکھتے پہلے کہ میرا سانس کی رگیں جو پھول رہی تھی، تو مجھ سے پوچھا کیا عائشہ ڈر گئی ہے تو؟ میں نے کہا نہیں، ڈری نہیں ہوں میں، اور میں ایسے ہی آپ کے پیچھے آئی تو پھر دوڑ کر آئی۔ جو اس میرے کہنے کا جواب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، تو آپ نے فرمایا عائشہ سارا دن زندہ لوگوں کو تبلیغ کرتا ہوں، آج برکت والی رات ہے، میرے دل نے کیا کہ میں جا کر قبرستان والوں کے لیے دعا کروں۔ یہ رات صرف مخصوص آپ کے لیے یہ نہیں ہے کہ اس رات آپ نے دعا کری، مردوں کے لیے قبرستان میں جانا تو کئی مرتبہ آپ سے ثابت ہے، اس لیے جو بات ہے اس کو ہم نے کہنا ہے۔ ایک بات تو یہ ہوئی۔ دوسری روایت میں کہتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، یعنی اٹھ پڑے مجھ سے، میرے قریب مصلی بچھایا، آپ نے نماز کی نیت باندھی، مختصر جی صورتیں پڑھی آپ نے۔ دیکھو جو نا دن کو کوئی نفل نماز پڑھے یا پڑھے فرض، تو دن کو آواز کے ساتھ پڑھنا جائز نہیں ہے۔ رات کو جیسے ہم مغرب کی نماز، عشاء کی، فجر کی قرات آواز سے کرتے ہیں، تو رات کو اگر کوئی بندہ سونے والے کو تکلیف نہ ہو، ساتھ والے کو تکلیف نہ ہو، محلے والوں کو تکلیف نہ ہو، وہ
تو پھر وہ آواز سے اگر قرآن پڑھے تو جائز ہے نفلوں میں، اکیلا پڑھتا رہے نفلوں میں جائز ہے۔ تو بی بی فرماتی ہیں کہ آپ نے جو پہلی رکعت ختم کی پھر اس کے بعد سجدے میں گئے، بہت لمبا سجدہ کرا، گویا کہ یوں سمجھو کہ وہ آدھی رات کا سجدہ تھا، اور پھر آپ کھڑے ہو گئے دوسری رکعت کے لیے۔ آپ نے دوسری رکعت پڑھی تو پھر جب آپ سجدے میں چلے گئے تو سجدہ آپ نے لمبا کیا۔ میں ڈر گئی کہ کہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک پرواز نہ کر گئی ہو۔ میں اٹھی، میں نے آپ کے پاؤں کو ہلایا، جیسے ہمیں مقصد کوئی پکڑے تو ہم حرکت اپنے کو دیتے ہیں پاؤں کو، آپ نے اپنے پاؤں کو جو ہلایا، حرکت دی، میں سمجھ گئی کہ حضور ہیں حیات۔ تو جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے کہا رسول اللہ اتنا لمبی نماز آپ نے پڑھی؟ فرمایا میں اپنی امت کے بخشش کے لیے دعا کرتا رہا سجدے میں۔ مجھے اور آپ کو اللہ پاک توفیق دے۔ درود شریف پڑھو جاؤ۔ ایک تو اس رات میں عبادت کے طور پر بیدار ہونا یہ ثبوت مل گیا۔ آپ نے فرمایا یہ 15 شعبان کی جو رات ہے اس میں اللہ رب العزت اپنی مخلوق کو جو روزی دیتا ہے وہ فرشتوں کے ذمہ لگا دیتا ہے کہ رزق دینے والا کون ہے؟ رزق ہمارا لکھا ہوا ہے، بڑھتا جس نیت سے رزق ہے اس کی طرف لوگ کم جاتے ہیں۔ بڑھتا رزق پہلے میں جو بڑھ جائے وہ محنت مزدوری پر نہیں بڑھتا، وہ اللہ کے نام پر دینے پر رزق بڑھتا ہے۔ تو جس میں آتا ہے اللہ کے نام پر رزق۔ اب آپ بتلائیں کہ یوں سمجھ لیں کہ مخلوق کو ضرورت ہے اور ہم فرصت والے ہیں، دے سکتے ہیں لیکن ہم نہیں دیتے، تو پھر اللہ سے جب ہم مانگیں گے اللہ پاک کہے گا تو نے میری مخلوق کو نہیں دیا، میں تجھے نہیں دیتا۔ تو رزق اس رات اللہ پاک آنے والے سال کے لیے فرشتوں کے سپرد کرتے ہیں کہ فلاں کو فلاں وقت وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین پر کوئی ایسی مخلوق چلنے والی نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو، یعنی رزق اس نے دینا ہے، اس کی ذمہ داری اللہ پر ہے۔ اور ایک تو یہ دوسرا یہ ہے کہ آنے والے سال میں جتنی پیدائش ہوتی ہے وہ پیدائش کی پرچی فرشتوں کو مل جاتی ہے کہ فلاں وقت فلاں عورت سے یہ بچہ پیدا ہوگا۔ جس کو مرنا ہوتا ہے اس کی پرچی بھی فرشتوں کو سپرد ہو جاتی ہے کہ فلاں وقت فلاں آدمی کی موت کا وقت ہے۔ اور یوں بھی کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے آسمان پر اللہ رب العزت تشریف فرما ہوتے ہیں اور وہ یہ آواز دیتے ہیں کہ کون ہے جو اپنے گناہوں کی معافی مانگے میں اس کو معاف کروں، کون ہے جو اپنی بیماری کو دور کرنے کے لیے شفا مانگے میں اس کو شفا دوں، کون ہے جو اپنی ضروریات مانگے میں اس کو دوں۔ اب ضروریات میں ایک رزق ہے، رزق جو اس وقت اس سال بجٹ کے طور پر اللہ پاک فرشتوں کے سپرد کرتے ہیں، لوگ اس رات بیدار ہوتے ہیں۔ میرا وقت حیدرآباد کی طرف کراچی کی طرف گزرا ہے، یعنی 15 شعبان کی رات کو اور 27 کی رات کو وہ بندے بھی نکلتے ہیں جو پورا سال نماز نہیں پڑھتے، پڑھنے والے بھی نکلتے ہیں، لیکن پڑھنے والوں میں تھوڑا حوصلہ ہے۔ اب وہ جو گھروں والے ہیں بڑے تو ویسے نکلتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے بچے بھی، یعنی لڑکے مرد نام سے چھوٹا ہے یا بڑا ہے سب لوگ باہر نکلتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے کہ آپ قبرستان میں گئے تو وہاں قبرستان میں
کوئی بھی جانتا ہو تو انشاءاللہ میری بات کی تصدیق کرے گا. پچھلے سال حکومت نے کچھ پابندی لگائی تھی، پتہ نہیں پکی یا نہ، لیکن یہ ہے کہ وہاں قبرستان میں چراغیں لگتی ہیں، ٹھیلے لگتے ہیں، کاروبار ہوتا ہے، لوگ قبرستان کی طرف جاتے ہیں اور ایسے لگتے ہیں. وہاں جا کر اپن پر کچھ پڑھتے ہوں گے یا دعا کرتے ہوں گے، لیکن ہوتا میلے جیسا سما ہے. اب ادھر جو مساجد میں مسئلہ ہم نے نہیں پڑھا کہ اس مسجد میں پڑھو پھر اس میں چلے جاؤ پھر اس میں چلے جاؤ، یہ ہم نے نہیں پڑھا، نہ قرآن میں آیا نہ حدیث میں آیا. جو حدیثیں دو حضور سے ثابت ہیں ان کا ذکر میں نے کر لیا ہے. تو کیا کرتے ہیں کہ 2 رکعتیں ادھر پڑھی 2 رکعت، اکثر ان میں ایسے ہوتے ہیں جو عشاء کے فرض جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے، شغل کے طور پر ہے. اب جو نوجوان لڑکے ہیں وہ سلنسر موٹر سائیکل کا نکال لیتے ہیں تو ڈر کرتے ہیں، کبھی یوں بھگاتے ہیں کبھی یوں بھگاتے ہیں. شو ہے. آخر انسان ہے، کام کرتا ہے، بیدار ہوتا ہے، تھک جاتا ہے، تو کوئی مسجد میں سو جاتے ہیں اٹھاؤ نماز کے لیے تم، کوئی گھر جا کے سو جاتے ہیں صبح کی نماز. بھائی اللہ پاک نے رات کی نفلوں کے لیے مستحب طریقہ بیان فرمایا ہے. یہ صبح کی نماز تو فرض ہے. اب آپ بتلائیں جو رات کو بیدار رہا مگر اس نے نماز نہیں پڑھی، اللہ ناراض ہوگا یا راضی ہوگا؟ اچھا یہ جو جاگتے ہیں اس لیے نہیں جاگتے کہ چلو ہماری سال بھر کے گناہ ہیں یا زندگی بھر کے ہمارے گناہ ہیں، آج اللہ کی خصوصی رحمت کا وقت ہے، ہم اٹھ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگے. یہ تو نیک لوگ کرتے ہوں گے، لیکن عام لوگ اس لیے اٹھتے ہیں کہ روزی بڑھے، ہماری روزی بڑھے. کل 2 بندوں نے مجھ سے فیصلہ فون کر کے پوچھا کہ کوئی ایسا وظیفہ بتلاؤ جس وظیفے کو ہم پڑھیں اور ہماری روزی بڑھے. آپ درود شریف پڑھیں. میں روزی بڑھنے کا سب سے بڑا ذریعہ حضور نے فرمایا جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اللہ اس کی روزی میں برکت دے گا. کیا کرے گا؟ نہیں برکت. اب یہ بڑا وظیفہ ہے یا چھوٹا ہے؟ بڑا. کچھ تو کہتے ہیں ہمیں، مجھے کم لوگ کہتے ہیں، مسئلہ پوچھ لیتے ہیں لیکن لوگ مجھے کم کہتے ہیں. مقصد استخارہ کرنا ہے. استخارے کا معنی ہے کوئی کام کرنا چاہتا ہے بندہ، دنیاوی رشتہ کرنا چاہتا ہے، تو اس میں استخارہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دعا ہے، اس دعا کو پڑھ کر رات کو سو جائے، اس کے بعد بات نہ کرے. 1 رات میں 3 رات 7 رات تک حضور نے فرمایا استخارہ کرے. جو اللہ سے یہ کہے کہ اللہ اس فلاں کام ہے اس میں میرے لیے کیا، یا میں دکان لگانا چاہتا ہوں، یا میں فلاں عورت کے ساتھ رشتہ کرنا چاہتا ہوں، یا عورت کا ہے میں فلاں مرد کے ساتھ، یا میں فلاں کے ساتھ مل کر کاروبار کرنا چاہتا ہوں، تو یا اللہ مجھے رہنمائی فرما. تو ان راتوں میں اللہ دل پر کوئی نہ کوئی بات رکھ دیتا ہے. وہ ہم نہ سمجھ سکیں تو بڑی بات ہے، اللہ رکھ دیتا ہے. یوں کا یعنی کوئی خواب میں ایسی باتیں آتی رہیں جس میں بندہ سمجھتا ہے. تو ان میں کوئی کہتے اب کرنا تو ہے نا اس کو استخارہ. اور لوگ کہتے ہیں کراچی حیدرآباد میں تو دکان لکھا ہوا ہے اڈے پر، استخارہ ہم سے کرواؤ، پیسہ دو اور استخارہ کراؤ. استخارہ تو اس نے کرنا ہے نا، دعا کرنی اس نے، خود نہیں کریں گے اور مولوی کو کہہ دیں گے تو کر. خود سمجھے بندہ. اگر اللہ کرے وہ کہتا ہے کہ میری دکان میں ہوئے برکت، چھوٹی دکان ہے میری بڑھ جائے، تو مولوی استخارہ کرے تو مولوی کو کچھ دے گا؟ بڑھتی دکان میں کچھ چیز دے گا؟ جب وہ نہیں دے گا تو مولوی کیا کرے گا؟ میں پہلی جہاں میں نے امامت کری تو وہاں میری 175 روپے تنخواہ تھی، اور ساتھ مجھے اس متولی نے کہا کہ ہمارے یہاں فوت ہوتے ہیں بندے تو اس پر بھی لوگ تعاون کرتے ہیں، کسی کی شادی ہوتی ہے تو بھی تعاون کرتے ہیں. بعد جب اس نے سنا لی، سنانے کے بعد میں نے کہا دعا کریں. میں امام ہو گیا، کہنے گا ہو گیا. میں نے کہا اللہ آج تو 4 بندے مرے. کہنے گا کیوں؟ میں نے کہا میری تنخواہ میں ہے، تمہارے مردے میری.
ایک آدمی نے مجھے کہا کہ دعا کر محسن میرے کاروبار میں اللہ برکت دے اور میں حج پر جاؤں گا۔ فقیر کا پیڑ ایک حیدرآباد میں مشہور جگہ ہے، کاروبار کے کریانے کے کاروبار میں مشہور جگہ ہے۔ تو وہاں کہنے گا میرا مرچ پیسنے کا کارخانہ ہے، نمک بنانے کا کارخانہ ہے، ایسا مسالہ جات بیچنے کی میری 3 دکانیں ہیں۔ میں نے کہا کتنی مالیت ہوگی؟ اس نے میرے خیال میں کہا 4 لاکھ کی، پہلے زمانے کی بات ہے جب میری 250 تنخواہ تھی۔ میں نے کہا دعا تو کرتا ہوں لیکن تو سمجھ لے میں اپنی 250 والی کو 200 نہیں کہہ سکتا تھے، تیرے 4 لاکھ میں کیسے لے جاؤں گا میں؟ دعا سنت ہے، اعتقاد ایسا ہو اللہ ہر ایک کی سنتا ہے، ہر چیز ہے کہ وہ کافر ہے تو بھی سنتا ہے، گنہگار ہے تو بھی سنتا ہے، بدکار ہے تو بھی سنتا ہے، نیک ہے تو بھی۔ خود براہ راست اللہ جو آواز دے رہا ہے، کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مولوی ابراہیم کو کہو وہ مجھے کہے، نہیں تم خود کہو میں اللہ سننے والا ہوں۔ بس حدیث میں تقریباً میں مفہوم ذکر کر چکا ہوں، بے رات آ رہی ہے برکت والی۔ اچھا اس میں ساری رات بیدار ہونا ہے یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ بی بی عائشہ نے جو روایت بتلائی ہے کہ آپ قبرستان میں گئے ہوئے تھے، ساری رات کا تو نہیں بولا، یا یہاں جا آ کر آپ نے نماز پڑھی تو ساری رات کی تو آپ نے نہیں بولی، اللہ توفیق دے تو کوئی بات نہیں، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ لیکن انما الاعمال بالنیات، اس میں ہماری نیت یہ ہو کہ ہم گناہ گار ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں، اللہ ہمارے اوپر راضی ہو جا، آئندہ میں غلط کاری نہیں کروں گا۔ ایک آخری بات سمجھے، اب نیت سے کیسے پتہ چلے گا کہ ہم نے توبہ کری ہے، اللہ پاک نے معاف کر دیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ گناہوں سے توبہ کرے 3 کام ہے اس کے لیے۔ پہلے تو ہے کہ وہ کیے ہوئے پہ شرمندہ ہو کہ میں نے غلطی کری ہے، ایسا مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، اللہ کی میں نافرمانی کر بیٹھا۔ ایک تو شرمندہ ہو دل سے، افسوس جس کو کہتے ہیں، غم جس کو کہتے ہیں، نقصان پر آ جائے غم۔ دوسرا یہ ہے کہ آئندہ نہ کرنے کا ارادہ ہو، پکا میں نہیں کروں گا، اب گناہ نہیں کروں گا۔ تیسرا یہ ہے کہ جو کر رہا ہے وہ چھوڑ دے، جو گناہ کر رہا ہے وہ چھوڑ دے، بس 3 علامتیں ہیں اس کی۔ اب تینوں میں نہیں چھوٹا، اور حضور نے فرمایا توبہ جو بندہ کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو پاک ایسے کر دیتے ہیں جیسے کہ ماں کے پیر سے ابھی پیدا ہوا ہے، اس وقت کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ التائب ذنب کما ذنب اللہ لہ، توبہ کرنے والا گناہوں سے ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ ہی نہیں کرے۔ لیکن انسانوں کے حقوق یہ رہ جاتے ہیں، حقوق العباد جس کو کہتے ہیں وہ رہ جاتے ہیں، باقی اللہ پاک معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک تو بات یہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ جو حج کرے، حج کرنے والے کے بھی گناہ اللہ پاک معاف فرما دیتا ہے۔ بات سمجھیے تھے؟ اب حضور نے اگلی بات بھی فرمائی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حج کرنے کے بعد جو وہ گناہ کر رہا تھا، مقصد مال ملاوٹ کر کے بیچ رہا تھا، یہ گناہ ہے، نماز نہیں پڑھتا تھا یہ گناہ ہے، داڑھی منڈواتا تھا یہ گناہ ہے، جھوٹ بولتا تھا یہ گناہ، بس گناہ ہے سارے۔ اگر حج پڑھنے کے بعد اس نے ان گناہوں کو چھوڑ دیا تو یوں سمجھو کہ اس کا حج مقبول ہے، اگر اس نے گناہ نہیں چھوڑے تو اس کا حج قبول نہیں۔ کس نے فرمایا نہیں؟ اگر ہم توبہ کریں رات تو کل پھر ہم گناہ کریں تو گویا کہ ہماری توبہ نہ ہو، خود کریں کہیں۔ اور اسی پر اس لیے میں نے لفظ بولا کہ تجربہ ہے ہمارا کہ لوگ روزی بڑھانے کے لیے رات کو یہ جاگتے ہیں، اگر اللہ توفیق دے، میں انکار نہیں کر رہا، لیکن میں نیت کو خالص کر رہا ہوں کہ جاگنا ہمارا یہ ہو کہ رب کو راضی کرنے کے لیے، اور آئندہ گناہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں ان کو چھوڑنے کا ارادہ ہو۔ بھائی اس میں ایک ہے صلاۃ التسبیح۔
صلاۃ التسبیح کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، تعین نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ نے کہا عباس، عبداللہ میں تمہیں ایک نماز بتلاؤں، اگر تم اس کو پڑھ لے اللہ رب العزت تیرے کبیرے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ بات سمجھیے نا، بات کو سمجھنا۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد لفظ بھی ہے، اگر یہاں تک پڑھے اکبر تک تو ٹھیک ہے۔ آپ نے فرمایا اس کو 75 مرتبہ ایک رکعت میں پڑھ، 4 رکعت نماز ہو 75 مرتبہ ایک میں پڑھ، تو 4 رکعت میں کتنا بنیں گے؟ 300 مرتبہ یہ تسبیح نماز میں پڑھ۔ اس پر ہے کہ پہلے کھڑے ہو کر 15 مرتبہ، پھر رکوع میں جائے 10 مرتبہ، کتنا ہو گیا؟ 25، پھر رکوع سے سیدھا ہوئے تو کتنا؟ 10 مرتبہ، کتنا ہو گیا؟ پھر سجدے میں جائے تو 10 مرتبہ، کتنا ہو گیا؟ 45، پھر سجدے کے درمیان میں بیٹھے 10 مرتبہ پڑھے تو کتنا ہو گیا؟ 55، پھر وہ سجدے دوسرے میں جائے تو 10 مرتبہ پڑھے، کتنا ہو گیا؟ 65، تو پھر سجدہ دوسرا کر کے بیٹھ جائے پڑھے، پھر کتنا پڑے گا؟ 75 مرتبہ۔ تو رات کو ایسا پڑھے نماز میں۔ مولانا سرفراز خان صاحب رحمت اللہ علیہ نے 2 باتیں لکھی ہے بھئی، کبیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں گناہ توبہ کرنے سے، گناہ کو چھوڑنے سے، لیکن 2 باتیں اور بھی ہیں، جیسے میری تحقیق میں مولانا نے لکھا کہ 2 اور عمل بھی ہیں جن عملوں میں اللہ کبیرہ گناہ معاف فرماتے ہیں۔ وہ ایک عمل یہ صلاۃ التسبیح اس کو کہتے ہیں، اس کے پڑھنے سے بھی اللہ کبیرے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، اور مرنے والے مردہ آدمی کو غسل دینے میں بھی اللہ رب العزت کبیرے گناہ معاف فرماتے ہیں۔ یہ 2 عمل مولانا نے لکھے ہیں۔ ویسے نفل یہ نہ پڑھ سکے بندہ۔ اب تو میں کچھ سال ہوں گے میں نے نہیں پڑھی، جب میں جوان تھا تو اس وقت یہ میں صلاۃ التسبیح پڑھتا، اس وقت میری رفتار میں میرے 20 منٹ لگتے تھے۔ اب عمر گزر گئی ہے، 25 منٹ لگ جائیں گے، جو زیادہ تیز پڑھتا ہوگا۔ یہ تو آیا حدیث میں، یہ نہیں کہ 15 شعبان کی رات کو پڑھو۔ بھائی بات سمجھ آ گئی ہے؟ میں نے ایک وظیفہ ہے، میں نے ویسے بتلا۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا یا رسول اللہ کب پڑھوں؟ آپ نے فرمایا روز پڑھ۔ آپ نے کہا کہ یا رسول اللہ میں روز نہ پڑھ سکوں، فرمایا ہفتے میں 1 دن پڑھ۔ اس نے کہا یا رسول اللہ ہفتے میں نہ پڑھ سکوں تو کب؟ آپ نے فرمایا مہینے میں 1 پڑھ۔ اس نے کہا یا رسول اللہ مہینے میں نہ پڑھوں تو آپ نے فرمایا سال میں 1 مرتبہ پڑھ۔ اس نے کہا یا رسول اللہ سال میں نہ پڑھ سکوں تو فرمایا زندگی میں تو 1 مرتبہ پڑھ۔ تعین ہوا نہیں کوئی؟ بھائی کوئی سمجھدار بیٹھے کہ حضور نے کوئی وقت کا تعین کیتے نہیں کیا، لیکن بدعتی حضرات جو ہے نا وہ یہاں کا پتہ نہیں ہے، میں ادھر جو ہے نا صلاۃ التسبیح کی جماعتیں کرتے ہیں امامت جیسے۔ اب سب کو نہیں آتی، سب کو تو جنازے والی نیت نہیں آتی، جب تک نہ کہو میں نے 1 مرتبہ جنازے والی نیت نہیں بتلائی، جو سلام پھیرتے کہ مولوی نے نیت نہیں بتلائی، مولوی نے نیت نہیں بتلائی، مولوی نے نیت نہیں بتلائی، الٹا میں شرمندہ ہوا۔ تو باقی ان کو صلاۃ التسبیح کہاں آتی ہوگی؟ اب امام آگے بڑھتا ہے، جب کئی کی سکھلاتے ہیں نماز کے لیے، میرا تجربہ بھی ہے، ویسے میں نے اس بچے کو الحمد نہیں آتی، سورت نہیں آتی، تو میں کھڑے ہو کر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین میں پڑھتا جاؤں، یہ پڑھ لے گا میرے ساتھ؟ جو آتی تو ہے نہیں۔ انفرادی عبادت ہے، اجتماعی عبادت میں نے نہیں پڑھی۔ اس میں پھر وظیفے بتلائے گئے، یوں پڑھو، یوں کرو، یہ کرو، وہ کرو، فلاں کرو، بھائی یہ بھی کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو رات کی اگر توفیق دے تو وہی طریقہ ہو جو عام نفل پڑھنے کا ہے، خیرات کرنے کی توفیق دے تو وہاں جہاں حقدار ہیں ان کو ملنے کی توفیق دے۔ اور اس طرف کیا ہے، لوگ اپنے گھروں میں حلوہ پکاتے ہیں، لوگ اپنے گھروں میں اس رات حلوہ پکاتے ہیں، اور حلوہ ایسا نہیں کہ ابھی پکایا اور کھا گئے، نہ، اس میں حلوے کو سکھاتے ہیں، جیسے یہ برفی بنتی ہے اس کی طرح ٹکڑے کرتے ہیں، پھر ایک دوسرے کے گھروں میں یہ سوکھا حلوہ
ہدیے کے طور پر پڑھے نہیں کہ بھائی ہدیے کے طور پر یہ حیدرآباد میں نہیں سنگ میں کچھ لوگوں کے گھروں میں ہدیے کے طور پر پہنچاتے ہیں. ذات کی برکات اللہ اور اللہ کے رسول نے عبادت کے لیے بتلائی, گناہوں سے معافی کے لیے بتلائی اور انہی معاملات کے لیے بتلائی. لوگ الٹ ہو کر دوسری طرف چلے گئے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو, میں کچھ کہہ سکا کچھ میں نہ کہہ سکوں, یہ قرآن کے تلاوت ہے, نماز ہے, سو بھی جاؤ بھائی رہے گا کہاں, یہاں تو لفظ نہیں ہے لیکن اس رات کے لیے لفظ ہے حتی مطلع الفجر, سورج غروب ہوتے ہی یہ برکات رہتے ہیں صبح سورج نکلنے, صبح صادق تک, یعنی ساری رات. اس رات میں کسی بھی وقت بندہ جاگ جائے تو اللہ پاک وہ برکات ضرور دے دیں گے. جہاں آپ دعائیں کریں وہاں میرے لیے بھی دعا کریں. اور ویسے تو میں نہیں بولتا لیکن دعا کا لفظ جو آ گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. حضرت معاذ کو جب بھیجنے لگے یمن جب بھیجنے لگے تو جو اور آپ نے نصیحت کی ساتھ یہ بھی کہ او نوجوان ہمارے حق میں بھی دعا کرتے رہنا. تو یہ دعا کروانا یا کرنا یہ سنت ہے. اللہ رب العزت میرے حق میں, میرے مدرسے کے حق میں دعا کریں. بنا